हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है और एज़ यूजुअल लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों से मैं रीडिंग का स्टार्ट लूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो करियर और रिलेशनशिप दोनों को हम देखेंगे। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में जो सूरत हाल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म एक सिचुएशन डेवलप हुई है लिब्रा लोगों के लिए। और आपके जिसको कहते हैं ना सब्र के और बर्दाश्त के सारे जो लेवल है ना वो यूनिवर्स ने चेक किए हैं। होता यही है कि यूनिवर्स जो है वो किसी ना किसी पर्सन के थ्रू हमें चेक किया जाता है। और आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि तकरीबन पिछले साल जुलाई अगस्त से ये सब मामला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है, या इस साल के स्टार्ट से ये मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ रहा हो आपके लिए। और आपने अपनी बहुत ज़्यादा सब्र और हिम्मत और हौसला और पेशेंस जो है ना वो आजमाई है और आपको आजमाया गया है। तो उसके बाद हुआ ये है कि पिछले महीने तक क्या आप कह लें, या पिछले 2 महीने तक, अप्रैल या मई, इन 2 महीनों के दरमियान में तक आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की। बार बार मुसलसल कोशिश कर रहे थे आप, वक्फे से रुक के कोशिश कर रहे थे आपको पता था कि दूसरा पर्सन जो है वो आपके साथ इतना ज़्यादा फेयर और लॉयल नहीं है, या वो आपकी इमोशंस का बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर वो कोई किसी किस्म की अनफेयरनेस नहीं भी कर रहे तो भी आपको वैसा रिस्पांस नहीं दे रहे जैसा रिस्पांस शुरू में था, या जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, या जैसा एक रिलेशनशिप में होता है। और ये भी बाज़ दफ़ा इस कार्ड के साथ चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं उसमें ये भी है कि इंसान जो है वो अपना मफाद जो है वो सामने रखता है। आप अपने बेनिफिट के लिए कोशिशें जो है वो करते हो, और ये पर्सन भी अपने आप को बेनिफिट करने के लिए ही सारे आपके साथ जो भी ताल्लुक़ जिस किस्म का भी बना वो रखा हुआ था। ना पूरे से रखा हुआ था, ना पूरे से छोड़ा हुआ था। इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर दिया हुआ है। और ख़ास तौर पे जून के स्टार्ट से ऐसा नज़र आता है जैसे आपने कहा कि बस दैट इज़ इनफ। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे मौजूद, और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि इट्स नॉट दैट कि आप खाली हो गए हैं, इट्स नॉट दैट कि आपके पास मोहब्बत ख़त्म हो गई है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि ओके इनफ इज़ इनफ, जितना मैंने करना था मैंने कर लिया है। लिब्रा लोगों के लिए कि ये बात होती है, ख़ासतौर पर अगर आप लिब्रा राइजिंग हैं, कि वो बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पीस लविंग होते हैं और बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो दे के वो कहते हैं, उन्हें समझ लग जाती है कि भाई यहाँ से वापस कुछ नहीं आना, तो फिर वो जो है ना खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो आपका भी ये चैप्टर या इस टाइम पे जो आपकी लाइफ के अंदर टाइम पीरियड चल रहा है वो ये है जिसमें इंसान ये सोचता है कि ओके इनफ इज़ इनफ, मैंने जो करना था कर लिया है। आपको नहीं समझ आ रही मेरी बात, तो यार मर्ज़ी है आपकी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। मोर ओवर ये कि आपने बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी उस पर्सन को देते रहें, आपने ये डिसाइड किया कि ओके आई नीड टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कॉन्टीन्यूसली आप काम कर रहे हैं। आइदर यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, या आप कोई काम करते हैं, जॉब है, बिज़नेस है, ठीक है। तो आपका मुसलसल फोकस जो है अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, या आप ये कह लो कि कुछ सीख रहे हो अगर आप, तो आप अपनी कॉन्टीन्यूस एफ़र्ट जो है उस लर्निंग प्रोसेस में डाल रहे हो। और आपने पिछले कुछ अरसे के दौरान अपना इंटायरली फोकस शिफ्ट कर दिया है उस पर्सन से इन चीज़ों के ऊपर जो कि आपकी अपनी ज़ाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मौजूद है। जजमेंट ये का कार्ड हमें ये बता रहा है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम होना था, जो टेस्ट होना था वो हो गया है, और अब उसका जो है ना वो रिज़ल्ट अनाउंस होगा, और आपने जितनी कोशिशें करनी थी वो कर ली हैं आपने, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सिट एंड सी, वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, मे बी वो भी पहले फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, बट अब इस महीने में जुलाई में वो यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल्स।
فائنینشلی بہتر ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا پرسن ہو جس کی ایج جو ہے وہ 40 سے 50 کے ان بٹوین ہو, یا یہ بہت زیادہ میچور ہیں. جو سائن یہاں پہ بہت زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں اس میں ایک تو لیو کا سائن ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹورس کا سائن بہت زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ چارٹ کے اندر کہیں نہ کہیں واٹر پلیسمنٹ بھی موجود ہے. سو آپ کے اس بلاکیج کی وجہ سے, اس آپ نے جو انرجی اپنی ریسٹرینٹ کر لی, اس پرسن کو دینا بند کر دی, اس کی وجہ سے یہ پرسن بھی جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے, ٹھیک ہے. دے آر تھنکنگ کہ اوکے تھنگز آر اوور, اب سب ختم ہو گیا ہے, ریلیشن شپ ختم ہو گیا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیشن پہ, اپنے محبت پہ, اپنے جو لو انٹرسٹ تھا اس کے اوپر آپ نے لاجک کی پٹی باندھ لی ہے. آپ نے چیزوں کو لاجکلی دیکھنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ آپ کا جو پیشن تھا, آپ کے جو ایموشنز تھے, ان کی قدر نہیں کی گئی. سو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے اب یہ بات جو ہے نا اسی طرح سے رہے گی. فار دا ٹائم بینگ جب آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بڑھے ہیں, یا پوٹینشلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے اسی پرسن کی طرف واپس آ جائیں گے. باٹم آف دا ڈیک میرے پاس یہاں پہ 4 آف وانڈس موجود ہے. ریلیشن شپ میں اسٹرینتھ آ رہی ہے, ریلیشن شپ گرو کر رہا ہے. یہ پرسن جو کہ بہت زیادہ پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس میں آپ صرف یہ دیکھتے ہو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے اندر پیشن ایموشنز جو ہیں وہ کہیں پیچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ پرسن جو ہے چینج ہو رہا ہے انٹو کنگ آف وانڈس. ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ پرسن چینج ہو رہا ہے, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ 7 آف کپس ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی بات ہوگی کہ ایک سے زیادہ لوگ آپ میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے کنزرویٹیو قسم کے مائنڈ سیٹ میں ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ پیشنیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو بھی چیزیں ہیں وہ بہرحال آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 6 آف سورڈز کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ آگے بڑھیں گے جو آلریڈی آپ کی لائف میں ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی کہ کہیں نہ کہیں پیچ اپ ہونے کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ایڈوائس کے کارڈز جو ہیں اس میں پہلا کارڈ تو ورکاہولک کا کارڈ ہے جو کہ 8 آف پینٹیکل سے میچ کر رہا ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ اپنی انرجیز کو اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ زبردست کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں, آپ کو اس باقی باتوں کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ججمنٹ کا کارڈ موجود ہے جو کوئنسائڈ کرتا ہے فیتھ کے کارڈ کے ساتھ, کہ جو آپ چاہتے ہیں اس ریلیشن شپ میں, جو آپ چاہتے ہیں اپنی لو سچویشن کے اندر, وہی ہوگا, ویسا ہی ہوگا. اگر آپ سیریسلی یہ پرسن واپس لینا چاہ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کی صورتحال اس ٹائم پہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ واپس آ جائیں گے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا پرسن آپ کی لائف کے اندر آئے, تو یونیورس جو ہے وہ آپ کو نیا پرسن بھیج دے گی. ہیو فیتھ, جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کو ایک برانڈ نیو کپ بھی مل سکتا ہے, آپ کو وہ سب چیزیں بھی واپس مل سکتی ہیں جن کی آپ کو ڈیزائر ہے یا جو آلریڈی آپ کے پاس پہلے سے موجود تھیں. سو اس وقت جو ہے وہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو صرف اپنے کام کے اوپر, اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. باقی سب چیزیں یونیورس کے اوپر چھوڑ دیں, خود بخود ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر. کریئر کے ایڈوائس کے کارڈ میرے پاس یہ موجود ہیں. کریئر کے حوالے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسٹرگل کا فیکٹر جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے کافی زیادہ چل رہا ہے. خاص طور پہ اس سال کے سٹارٹ سے یہ بات ہو سکتی ہے دیٹ یو آر پٹنگ اے لاٹ آف ایفرٹ, اور کچھ لوگوں کے لیے یہ تقریباً 2.5 سے 3 سال کا ایک طویل عرصہ ہو سکتا ہے جہاں پہ یو آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ایفرٹ, اور لیکن رزلٹ جو ہے نا وہ ابھی تک پورے طریقے سے آیا نہیں ہے سامنے. اور خاص طور پہ جولائی کے سٹارٹ میں ایسا ہو سکتا ہے دیٹ یو آر فیلنگ ویری لو ڈیو ٹو یور فائنینشیل سچویشن. فائنینشیل کنسٹرین نظر آ رہا ہے, پیسوں کی کمی, پیسوں کی شارٹیج نظر آ رہی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ جو ہے وہ گن گن کے پیسے استعمال کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, جو بالکل ضروری کام ہے ان کے اوپر پیسے استعمال کر رہے ہوں. ججمنٹ کا کارڈ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ تھنگز ول بی بیٹر انشاءاللہ تعالیٰ. اور کنگ آف پینٹیکلز یہاں پہ ہونے کا مطلب یہ ہے دیٹ یو آر گیننگ اسٹرینتھ. آپ جو کام کر رہے ہو, اچھا اس میں ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پچھلے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ آرڈرز نہ ملے ہوں, اگر آپ سروسز دیتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس نہ آئے ہوں.
جس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ پریشان محسوس ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی کوششیں نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ یہ جو کوشش نہ چھوڑنے والی بات ہے، یونیورس جو ہے سب سے زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈ جو ہے میرے پاس، پہلا کارڈ لو اور کمپیشن کا کارڈ ہے۔ اٹس اوکے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ مچ جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بٹ اسٹل یو آر ڈوئنگ اے لاٹ، ٹھیک ہے؟ رزلٹ نہیں نکل رہا، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہرحال ریکگنائز ہو رہا ہے۔ سو اپنے آپ کے اوپر بھی جینٹل ایک بیہیویئر جو ہے وہ رکھیں، اپنے آپ کو بھی لو اور کمپیشن جو ہے وہ آپ دیں، کام جو ہے اس کا رزلٹ نکل آئے گا۔ دوسرا کارڈ جو ہے جو کہ ججمنٹ کے کارڈ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، وہ ڈریم ٹائم کا کارڈ ہے۔ اس ٹائم کے اوپر جب آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، یا جولائی کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں آپ جو بات سوچیں گے، جو بات کہیں گے، جو بات چاہیں گے وہ ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں نے ریلیشن شپ میں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا برانڈ نیو پرسن آئے تو وہ بھی آ جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلا پرسن ہی واپس آ جائے جن کے ساتھ آپ کی اس ٹائم پہ شاید بریک اپ چل رہا ہے یا نو کانٹیکٹ چل رہا ہے، تو وہ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ ڈریم ٹائم میں جو چیز آپ سوچیں گے، جس چیز کو آپ امیجن کریں گے، جس چیز کو آپ بنانا چاہیں گے وہ بن جائے گی۔ اور اینڈ آف دا منتھ جو ہے آپ کی فائنینشیل سچویشن کافی زیادہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ملٹیپل اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ آپ نہ ہوں، لیکن آپ کی سپورٹ میں کوئی پرسن جو ہے وہ آن موجود ہو، جو کہ آپ کو اگر آپ کو کسی قسم کی چاہیے ہے یا ہیلپ کسی قسم کی چاہیے تو دے ول بی ولنگ ٹو گیو یو سم سارٹ آف ہیلپ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات آپ کو لگ رہا ہے کہ خراب ہیں، اٹس ناٹ، ٹھیک ہے مشکل آپ نے دیکھی ہے کیونکہ 8 آف سورڈز ہے یہاں پہ، لیکن اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کا کوئی کام خراب ہو گیا یا کام ختم ہو گیا، چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی، سن مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔